جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے اور خاموش رہنا بھی واجب ہے، یعنی چپ رہنا بھی واجب ہے اور اس کا سننا بھی واجب ہے۔ بہت سارے مساجد میں ہم نے دیکھا کہ خطبہ کے موقع پر بھی انتظامیہ کے لوگ، کمیٹی کے لوگ چندہ کرتے رہتے ہیں۔ خطبہ سے پہلے چندہ کر رہے ہیں لیکن خطبہ کے بعد، یعنی خطبہ کی اذان ہوتی ہے اس وقت بھی وہ چندہ کرتے ہیں، اور جب اذان ختم ہو جانے کے بعد جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اس وقت بھی وہ صفوں میں ایک دوسرے کے پاس پھاند کر کے صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور چندہ کرتے ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ خطبے کا سننا واجب ہے اور چپ رہنا بھی واجب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف سننا واجب ہے تو آپ کوئی بھی کام کرتے رہیے اور آپ کا کام چل جائے گا، نہیں، سننا بھی واجب ہے اور چپ رہنا بھی واجب ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سننا واجب ہے تو چلو بغیر بولے ہوئے ہم چندہ کر لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آئے گی، تو اس کی یہ خام خیالی ہے۔ امام صاحب کو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر انتظامیہ کے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور انتظامیہ میں اکثر لوگ جاہل ہی ہوتے ہیں، امام صاحب کو چاہیے کہ ان چیزوں پر دھیان دیں، خاص کر کے اس لیے کہ انتظامیہ تو امام کے سر پر بیٹھی رہتی ہے کہ ہم امام صاحب پر جو چاہیں حکومت جمائیں، ایسا نہیں ہے۔ امام کو حق پر ہونا چاہیے، اور امام صاحب کوشش یہ کریں کہ اگر ایسی غلطی نظر آتی ہے تو باضابطہ انتظامیہ کو بلا روک و ٹوک، بلا خوف و خطر کے وہ شریعت کا مسئلہ بتائیں کہ آپ جو خطبہ کے وقت یا اذان خطبہ کے وقت جو آپ چندہ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، آپ اس سے توبہ کریں اور آئندہ یہ حرکت نہ کریں۔ مجھے کئی مسجدوں میں، الگ الگ مسجدوں میں جانا پڑتا ہے، اکثر مسجد میں میں نے دیکھا، کل بھی میرے ساتھ یہی ہوا، جہاں پر میں گیا تھا وہاں خطبہ اذان کے وقت بھی دیکھیں چندہ ہو رہا، اور اذان کے وقت بھی چندہ ہوا، اذان کے بعد جب امام صاحب خطبہ دینے لگے تو اس وقت بھی چندہ ہو رہا تھا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انتظامیہ کے لوگوں میں اکثر جاہلی ہوتے ہیں، نہ مدرسہ کا منہ دیکھا، نہ مدرسہ میں کبھی پڑھا، نہ شریعت کا مسئلہ معلوم ہے، نہ خطبہ کا مسئلہ معلوم ہے، اور ایسے لوگوں کو صدر سیکرٹری سرپرست بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کو کیا معلوم ہے کہ خطبہ کی اہمیت کیا ہے، خطبہ کے مسائل کیا ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے جو میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، صدر سیکرٹری انتظامیہ کے لوگ، انہیں چاہیے کہ یہ مسئلہ ازبر کر لیں اور آئندہ نہ کریں، اور آپ نے جو گناہ کیے ہیں مسجد کے اندر میں خطبہ کے وقت میں بات کر کے، چندہ کر کے، آپ اس سے توبہ کریں اور خطبہ کے وقت میں خاموش رہیں اور خاموش رہ کر کے سنیں۔ اب رہ گئی بات کہ خطبہ کا سننا واجب ہے اور چپ رہنا بھی واجب ہے، تو بیٹھے کیسے؟ آج میں پڑھ رہا تھا، کسی نے سوال بھی کیا، سوال جواب والا مجلس میں، کہ بیٹھنا کیسے ہے؟ کیا جس طرح نماز میں قعدہ میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا ہے، یا ہم جس بھی طرح آرام ملتا ہے اس طرح بیٹھیں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس طرح نماز کی حالت میں، قعدہ کی حالت میں بیٹھتے ہیں، تحیات پڑھنے کی حالت میں جس طرح آپ بیٹھتے ہیں اس طرح آپ بیٹھیں، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس حال میں آپ بیٹھیں، اور اگر آپ کو اس طرح بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، جیسے بہت سے لوگ موٹاپے کے شکار ہیں، موٹا آدمی کو اس طرح بیٹھنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جس طرح آرام لگے اس طرح بیٹھ جائیں، لیکن سنیے، سننا واجب ہے، سننا واجب ہے، چپ رہنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ قعدہ کی حالت میں اس طرح بیٹھیے اور اس کے بعد پھر غور سے سنیے، اور اگر اس طرح نہیں ہو پاتا ہے تو آپ کو جس طرح آرام لگے اس طرح بیٹھ کر کے آپ سنیے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ جو قعدہ کی حالت میں بیٹھ کر کے نیت باندھ کر کے ایسے کر کے سنتے ہیں، کیا ایسا سننا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے،
اصل لفظ ہے کہ توجہ کے ساتھ سننا، توجہ کے ساتھ سننا۔ آپ قعدہ کی حالت میں ہو، چاہے آپ نیت بیٹھ کر کے نیت باندھ کر کے یکسو ہو کر کے سن رہے ہو، اصل مقصد ہے سننا۔ غور سے سنیے اور چپ رہیے۔ امام کے پاس، امام کے قریب جو لوگ رہتے ہیں وہ تو خطبہ بھی سنتے ہیں، تو ان پر تو سننا بھی واجب ہے، چپ رہنا بھی واجب ہے۔ لیکن جو لوگ دور میں ہیں، امام کا خطبہ جن تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، ان لوگوں پر واجب ہے کہ اگر آواز نہیں بھی آ رہی ہے پھر بھی آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں، اتنی دیر تک چپ بیٹھے رہیں۔ آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو چپ بیٹھنا، آواز پہنچ رہی ہے پھر بھی آپ کو سننا بھی ہے غور سے اور چپ بھی رہنا ہے، اور یہ واجب ہے۔ اور واجب کا ترک کرنے سے، واجب چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، یہ عام مسئلہ ہے۔ اس لیے انتظامیہ سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کا فالو کریں، اور امام سے بھی گزارش ہے کہ امام صاحب آپ اپنے انتظامیہ پر نظر رکھیں۔ اگر آپ کے صدر، سیکرٹری یا کوئی بھی ممبر یا کوئی بھی شخص اگر مسجد کے اندر میں غلطی کرتا ہے، آپ اس کو شریعت کا مسئلہ بتا دیں، اور پھر اگر وہ نہیں مانتا تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اتنی باتیں بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔